بلاول بھٹو زرداری مینوسکرپٹ لے کر گئے، کیا لے گئے ہیں؟ لے کر گئے ہیں ڈرافٹ. لے کے گئے ہیں؟ وہ تو کہیں باہر سے آ رہے ہیں. سر میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ اسلام آباد سے لے کر جہاز میں اچھا ڈرافٹ ہے ان کے پاس. چلیں جی اب جو کراچی کے صحافی ہیں ذرا تگڑے ہو جاؤ. کراچی میں ہے نا سی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈرافٹ ہے تو بہت اچھی بات اور وہ ڈرافٹ لے کر اترے ہیں کراچی. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. چلو کسی پارٹی کے لوگوں کے پاس کے سامنے تو وہ ڈرافٹ جائے گا نا، ہمیں نہ بتائیں. اب وہ اس سارے کے سارے کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سی میں، یا اس کو خود اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ بھی یہ میرے پاس ڈرافٹ ہے، اس میں شق نمبر 1 یہ ہے، 2 یہ ہے، 3 یہ ہے، اور شاید اس کی اگر کاپی نہ دیں تو الگ بات ہے. لیکن میں انتہائی خبر یہ ہے آپ کو نصرت صاحب، کہہ رہا ہوں. خبر یہ دے رہے ہیں، خبر میں نکالوں گا نا، آئی ایم دا ایڈیٹر. خبر یہ ہے اس پورے تجزیے میں نصرت صاحب کی کہ پاکستان کے کرۂ ارض پر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے انسان ہیں. کرۂ ارض یار بہت ہوتا ہے پاکستان دا کرۂ ارض، میں اپنی اردو بول تو ظاہر ہے تو واحد شخص ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کے پاس ہارڈ کاپی ہے. واحد نہیں ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس بھی تو ہوگا نا یار. ابھی ہے ان کے پاس، کیسے ہو گئے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. تو کیا یعنی کہ آپ کو کیا خیال ہے وہ خواب میں لے گئے؟ وہ ان کو کاپی کسی نے پرووائڈ کی ہے نا. سب کے پاس ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے پاس بھی ہوئی، وزیر قانون کے پاس بھی ہوئی. میں وزیر قانون کی ذمہ داری لینے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں وزیر اعظم کے بارے میں میں یعنی وزیر اعظم کے علاوہ یار اصل میں بات یہ ہے، خواہ کے پھکڑ پر میں وقت نہ ضائع کیا کرو. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل میں نے جو کہا تھا میں اس پر قائم ہوں، اور میں سچا ثابت ہوا ہوں کہ وزیر اعظم کے بلاول بھٹو زرداری اپنی جیب میں بولیے ڈال کر وہ گئے ہیں. یہ 27ویں یعنی ترمیم ہو رہی ہے آپ کی 50 سالہ صحافتی کریئر میں، تو 20-22 تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں نا ہوتی ہوئی. 19 تک 19. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح کی ایک انسرٹن سی سچویشن ہوتی ہے ہر ترمیم کے آنے سے پہلے؟ ہاں انگزائٹی تو رہتی ہے. 8ویں ترمیم بھی دیکھی تھی، لیکن بھی خفیہ ہوتی ہیں. نہیں پہلے تو خفیہ ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب لے ہو جائے. اصل فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہر سو آپ جیسے 8ویں ترمیم ہے، وہ تو ضیاء الحق کی چھتری تھلے یار ایک اسمبلی کام کر رہی تھی نا، غیر جماعتی انتخابات پر بنی ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں رات کو 2 بجے تک بحث ہوئی اور کئی دنوں تک چلی، کم از کم 2-1 ہفتوں تک. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آئین میں ایک ترمیم دائر کریں، ٹھیک ہے آپ اس سے پہلے خفیہ رکھنے کا آپ کو حق ہے، لیکن ٹھیک ہے پیش کرنے کے بعد. تو مولانا صاحب نے کل بات کی ہے نا کہ جب میرے اوپر آئی تھی تو میں نے 1 مہینہ تک لے گیا تھا. اب بلاول صاحب ہمت کریں، دیں وقت پارلیمان کو بھی، لوگوں کو بھی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے ایم کیو ایم پہ آتے ہیں تاکہ بریک بھی بنا کر لیں مکمل، اس کے بعد ایم کیو ایم کا بھی 2 باتیں جی کرتے ہیں، پھر جلدی پھر یہ پکڑ پر میں نہیں جی. ایم کیو ایم کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ یہ بھی نتھی کر دیں کہ بلدیاتی یہ وہ ادھر. اچھا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے ایم کیو ایم والوں نے، کیا وہ صرف شہر کراچی سے اسپیسیفک ہے نا؟ تو اگر اس کو نتھی کرنا ہے بلدیاتی اس میں ترمیم، تو اس کے لیے باقی صوبے بھی شامل ہیں. تو بھائی آپ جو ترامیم چاہتے ہیں اس کے لیے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے لیے، وہ سی ایم سندھ کو منظور نہیں ہے، سی ایم پنجاب کو، سی ایم کو پنجاب کو خیبر پختونخوا کو نہ ہو، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا آگے سمجھ انڈرسٹینڈ. تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا، اور اسی بات سے پھر ایک اور نقطہ ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار، یہ کہاں ہے؟ پی ٹی آئی بھی دے آر ویری کلیئر بھائی صاحب، دے آر ویری پی کلیئر. ٹی آئی کا ایک جواز سال چیف ہے شیل افریدی، ینگسٹ چیف منسٹر آف انتہائی حساس صوبہ آف پاکستان. کیا بات مانے ہے کہ وہ ایک خط لکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور پبلک کریں اس کو. انہیں کہیں کہ سر سنا ہے کہ ہمارے آپ ہی کے ٹویٹ کے ذریعے خبر ملی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور یہ صوبوں کے معاملات سے یہ ساری یہ تو صوبائی معاملات ہیں، اور آپ کی سندھ میں حکومت ہے، بلوچستان میں صوبائی حکومت ہے، میری خیبر پختونخوا میں ہے. سو آئی ایز وزیر اعلیٰ
मुंतहिब वजीर आला, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिल बैठ के सोचें कि हमें सूबाई हुकूक कैसे बचाने हैं। तो क्या कर लेते? सुहेल आफरीदी और बिलावल साहब, नहीं तो क्या कर लेते? बिलावल भुट्टो जरदारी फाड़ के फेंकते थे। एक माकूल बात नहीं थी ये? हो सकता है वो कर दें, बड़ी माकूल बात है। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रही? आ गई, बिल्कुल आ गई। भाई मामला सूबाई खुद मुख्तारी का हो रहा है ना। 18वीं तरमीम के बारे में हाहाकार मच रही है ना। हाँ। ये बात हो रही है कि सूबों से पैसे मांगे जाएंगे एडिशनल। ये बात हो रही है कि हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रकम जो है वो एलोकेट कर दी जाए कि जी इतने परसेंट आप आप देंगे, हर सूरत में जो है वो देंगे। मुल्क में यानी डिफेंस की खातिर देंगे। डिफेंस के या वफाकी बजट को, वफाकी को दें। ज़्यादा डिफेंस के लिए, बिकॉज ये है कि जी अब वफाकी हुकूमत के पल्ले इतनी सख्त नहीं रही, वो कर्जे ही निपटाने में खत्म थी। आ गई ना समझ? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब यानी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसकी मरकज में भी हुकूमत है, पंजाब में भी है। पंजाब में जो हुकूमत है उसके पास तो फंड शंड हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब फर्ज करें कराची जाएं तो वो कोई 2 मिलियन का कोई यानी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते। उन्हें भी तो रकम चाहिए ना, एम्स नहीं है कोई। क्या ख्याल है? तो वो भी जो भी छुरी चलेगी वो पंजाब पे भी चलेगी ना अल्टीमेटली। तो चलें, लेकिन पंजाब इस पे राजी है कि भाई उधर चचा हैं उधर भतीजी है, तो चलें, उस पर कोई बात नहीं। लेकिन मतलब ये कि सीएम केपी और सीएम बलूचिस्तान और सीएम सिंध, इनको तीनों को तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। तो अगर ये जवां साल सूबों के इख्तियार बगैर सूबों की मर्जी के लिए जा सकते मेरे प्यारे कि लिया तो कुछ भी जा सकता है। 1 यूनिट भी बन गया था, तो बिलाखिर क्या हुआ था? छोड़ना पड़ा। चलें, ठीक है, ठीक है। ठीक है। नहीं, अगर सियासी गेम चलना चाहे तो पीटीआई के पास कई ऑप्शंस हैं। मैं तो तुम्हें एक मुख्तसर सी बात आपने बताई तो है। एक हवाला दिया ना, इस तरह कई ऑप्शन।